جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ ایک ہمارے ساتھ نان مسلم بہن ہے، انہوں نے شہادہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مجھے بڑا شوق۔ بہن آپ کا نام کیا ہے بہن؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن آپ کا نام کیا ہے؟ سمرین۔ سمرین، آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے تھے پہلے؟ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں کرسچن ہوں۔ آپ کرسچن تھی، ماشاء اللہ۔ آپ کیا اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ ہاں جی۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں جی۔ آپ کیا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے پیغمبر ہیں؟ خدا کے پیغمبر ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ ہاں جی۔ ماشاء اللہ۔ دو شرائط ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے، جو کم از کم شرائط ہے۔ نمبر 1 کہ ماننا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ بہن، آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں۔ کیا آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی؟ ہاں جی۔ آپ اپنے ہوش و آواز میں کرنا چاہتی؟ ہاں جی۔ میں یہ جانوں کہ آپ اسلام کے قریب کیسے آئے؟ اسلام کے قریب کیسے ہو؟ میرے ارد گرد میرے مسلم بہن بھائی رہتے تھے اور ان کی طرف دیکھ کے میں مسلمان بننا چاہتی ہوں، میری خواہش ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے ارد گرد مسلمان بہن اور لوگ تھے جس سے آپ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ ہاں جی۔ الحمدللہ۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری؟ ابھی میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرا سکتی ہیں۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ رسول ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے۔ ہے۔ ماشاء اللہ، آپ مسلمان ہو چکی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کے پرانے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، جو اچھائی وہ رہتی ہے پرانے گناہ سب معاف ہوتے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت نصیب فرمائے۔ اور میری التجا ہے آپ سے بہن کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے والدین، آپ کے بھائی بہن، ان کو بھی اسلام کا پیغام پہنچائیے اور کوشش کیجیے کہ ان کو بھی اسلام کے قریب لائے۔ جینٹ سائڈ پہ مائک نمبر 3 پہ اگر کوئی غیر مسلم موجود ہے تو پہلے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام عثمان احمد ہے، مسلم ڈیبیٹ اکیڈمی اسلام آباد سے میرا تعلق ہے۔ میرا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، صاحب آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ میں مسلم ہوں الحمدللہ۔ مسلم ہے تو ذرا قطار میں ٹھہریے، ٹھیک ہے، ضرور۔ باقی غیر مسلمان کو موقع دیجیے۔ تھینک یو جی، جب ضرور۔ غیر مسلمان کے سوالات ختم ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا۔ جس مائک پہ کوئی غیر مسلم بھائی پہلے موجود ہے وہ سوال کرے۔ بائی گاڈ، اس لیے میں تیسرے پہ کھڑی ہوں، ان کے بعد تیسرا نمبر میرا ہے، تیسرے نمبر پہ دے دیتی ہوں۔ ہم نے زبان کی ہوئی تھی، میں تب سے پڑھ رہی ہوں۔ جس مائک پہ غیر مسلم موجود ہیں پہلے وہ سوال کرے۔ مائک نمبر 1 چلا دیں جی۔ مسیح عظیم نام میں تمام حاضرین کی سلامتی ہو۔ میرا نام سنیل دلاور ہے اور میں شیخوپورہ سے آیا ہوں۔
میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ اللہ غیر مخلوق ہے یعنی ازلی ہے، تو اس کا کلمہ بھی غیر مخلوق اور ازلی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ بھائی صاحب آپ کا سوال مجھے صحیح سنائی نہیں دے رہا ہے، آپ اگر دھیرے سے سوال پوچھیں گے۔ آڈیو والے بھائی سے گزارش ہے مائک نمبر 1 جس پہ بھائی بول رہے ہیں سوال کرنے کے لیے، اس کے علاوہ باقی مائک میوٹ کر دیں۔ خاموش یار۔ اللہ غیر مخلوق ہے یعنی ازلی ہے، تو اس کا کلمہ بھی غیر مخلوق اور ازلی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ازلی صفت اور قائم الذات ہے۔ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کتاب الاداب باب ثواب القرآن 348 اور 352 میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ قرآن کا تجسم ہوگا جو کہ حادث ہوگا اور نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور اللہ سے شفاعت کرے گا، یعنی اللہ کا کلام مجسم ہو کر جسم اختیار کرے گا۔ تو یہاں سے کلام اللہ کی ازلیت، اس کا ناطق ہونا اور تجسم تینوں ثابت ہیں۔ یہی تین باتیں ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے، اور اسی کلام کا تجسم ہوا اور شخص کے طور پر ظاہر ہوا، اور اہل اسلام نہیں مانتے۔ اس لیے ہم نے اپنے موقف کی تقویت کے لیے ذرا آسان اردو میں سوال کیجئے۔ آپ فصیح اردو میں بات کریں گے تو آدھی چیز میرے سر کے اوپر سے جا رہی ہے۔ آپ اس کا صحیح آسان اردو میں آپ جو بات کریں آسان اردو میں کیجئے۔ آپ اگر فصیح اردو والا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو بھی نہیں سمجھیں گا، تو آپ آسان سمپل اردو میں آپ سوال پیچھے، آپ جو پوچھ رہے اور ترجمہ بھی ہونا چاہیے صاف آسان اردو میں۔ کئی قرآن مجید جو ترجمہ ہوتے فصیح اردو میں وہ لوگ کے لیے جو اردو میں مہارت رکھتے ہیں، اب ان کو پوچھ سکتے ہیں۔ میں اردو میں مہارت نہیں رکھتا ہوں، آپ آسان ترجمے سے پوچھیں تو اس کا جواب دے سکوں گا میں۔ اوکے، نہیں تو آپ سمجھ کے آسان اردو میں ترجمہ کیجیے۔ اوکے 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 اوکے۔ جو اسلامی کتاب سے میں نے حوالہ دیا ہے، آپ انگریزی جانتے ہیں؟ جی آپ انگریزی جانتے ہیں؟ نہیں، انگریزی نہیں جانتا۔ اچھا، تو آسان اردو میں پوچھیں، آسان ہندی میں پوچھیں۔ اوکے اوکے نہیں، اوکے انگریزی زبان ہے، اردو نہیں۔ تو آپ جب اوکے اوکے بولے تو میں سمجھا آپ انگریزی جانتے تو انگریزی میں پوچھیں گے۔ شورٹ میں نے اسلامی کتب سے ثابت کیا ہے کہ قرآن جسم اختیار کرے گا، جسم اختیار کریں گا، جو کہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا کلمہ ہے اور ازلی ہے، مطلب اللہ کے ساتھ اس کی صفت رکھتا ہے۔ اور اللہ یہی کے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے۔ شفٹ؟ جی شفٹ جی، تعریف، صفت صفت بولیے نا۔ جی ہاں صفت، ہاں جی ہاں بولیے۔ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور اس نے جسم اختیار کیا، یہ اسلامی کتاب سے ثابت ہے۔ اور اللہ یہی کا کتاب نے جسم اختیار کیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کا یہ حوالہ موجود ہے۔ آپ یہ غلط ترجمہ پڑھ رہے ہوئے۔ میں ترجمہ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور شفاعت کرے گا، اللہ سے شفاعت کرے گا انسان کی صورت میں آگے۔ جی ہاں جی ہاں۔ اور یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے اور اس کا تجسم ہوگا، یعنی اس نے بھی جسم اختیار کیا۔ ادلی کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے، نیور لاسٹنگ، ایور لاسٹنگ۔ ہاں ادلی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے اسلامی کتاب سے حوالہ دیا۔ اگر یہی بات سچ ہے جو کہ آپ کی کتاب سے بھی ثابت ہے، تو آپ کو بھی مولا مسیح کے قدموں میں آ جانا چاہیے تاکہ ہمیشہ کی زندگی ملے، کیونکہ مسیح نے کہا کوئی میرے بغیر آستے سے بات کریں گے، پاس نہیں جا سکتا۔ آپ اپنے آپ ہی بات کر رہے ہیں، یہاں مجھے مائکروفون پہ سنائی نہیں دے رہا ہے۔ پہلا چیز یہ، میرا مائکروفون سے آپ کی آواز دھیرے سے آپ بات کیجئے، فاسٹ مت بات کیجئے۔ آپ
देख के, नीचे देख के फास्ट बात कर रहे हैं, आस्ते से बात कीजिए। ओके ओके आपको बात करने की आदत नहीं है शायद। सर, इस्लामी किताब से साबित है कि कुरान जो अल्लाह का कलमा है वो जिस्म इख्तियार करेगा, और हम मसीही भी ये कहते हैं कि जो यीशु मसीह है वो खुदा का कलमा है और उसने जिस्म इख्तियार किया। तो आप हमारे वाला कीदा आपकी किताब से साबित है, तो फिर आप मौला मसीह के कदमों में आ जाएं। हाँ, अभी समझा आपका सवाल। ऐसा साफ पूछो ना, आप वो पढ़े, तर्जुमा पढ़े लंबा लंबा। आपका ये कहना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह है, बराबर? बाइबल में लिखा हुआ है कि वो खुदा का कलाम है हमारे अकायद के कौन मुताबिक। कौन खुदा का कलाम है? यीशु मसीह। यीशु मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम ना? जी। कुरान में भी लिखा है कि कलिमतुल्लाह है। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कुरान का भी हवाला दे रहा हूँ। ओके 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 ओके। भाई साहब का सवाल है, अभी समझा मैं, कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का कलमा है। मैंने उनसे कहा कि कुरान में भी लिखेला है ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह है, इज द वर्ड ऑफ गॉड। यस। कुरान में हर पैगंबर अल्लाह का है, हर पैगंबर कलमतुल्लाह है। क्या किसी पैगंबर का दावा मौजूद है? भाई ये साहब, आपने सवाल पूछ लेना। अभी माइक बंद करो आपका। आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते, आपको सवाल शुरू पूरा में किया, बताया था। मैं सवाल अभी आपका सवाल समझा, जवाब शुरू किया गया बीच में। ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेट का सेशन है। वहाँ एक आदमी आता ना, मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, कौन मुझे कह रहा था कि हमारे डिबेटिंग सेशन में ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है हम उनको बहुत शिकस्त देते हैं। आपको डिबेट करने का तो यहाँ डिबेटिंग सेशन बहुत है। मुझे किसने कहा कि पाकिस्तान में मुस्लिम डिबेटिंग सेशन है, वो क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत शिकस्त देते हैं। मैं इसके बारे में जानता ही नहीं था। आपको डिबेट करने का शौक है तो उनसे डिबेट करो ना। यहाँ सवाल पूछे अभी चुप रहो। पहला सवाल समझ नहीं पाया, मैं सवाल समझ गया, जवाब देने लगा, बीच में टपक रहे। भाई साहब, ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेटिंग सेशन नहीं। ये प्रॉब्लम है। अब बोलेंगे जाकिर भाई हिकमत से बात करो। इतना लंबा टाइम दिया। तो भाई साहब का सवाल था कि बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम है। तो मैंने उसे कहा ये कुरान में भी लिखा है, और हम मुसलमान ये मानते हैं कि हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से आए वो सारे अल्लाह के कलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब मानते हैं, क्योंकि सिर्फ लक़ब किया गया है। अगर कुरान में कहा गया है कि ये पैगंबर कलामुल्लाह है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर कलामुल्लाह नहीं है। आप समझ रहे, आपकी गलत फहमी है। मिसाल के तौर पे कुरान फरमाते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी अल्लाह के दोस्त नहीं है। तो हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। तो उसी तरीके से कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया जाता है कलामुल्लाह, यानी अल्लाह का कलाम। उसका मतलब नहीं कि वो खुदा है। ये आपकी गलत फहमी है। आप इस्लाम को जानते ही नहीं और कुरान मजीद को जानते नहीं। कुरान मजीद में इस्लाम में हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं वो इस्लाम के मुताबिक अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह की बात लोगों को पेश की है। कुछ लोग ने माने, कुछ लोग ने नहीं माने। तो ये कहना क्योंकि ये लक़ब दिया गया इसलिए वो खुदा है, बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में साफ लिखा गया है, सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु इब्नु मरियम। वो कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम है मरियम के बेटे। वक़ाल अल मसीह,
बट मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, ओ इसराइलो, ओ अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में शिरक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने शरीक किया, फकद हर्रम अलैहिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग होंगी और जहन्नम उसके लिए ठिकाना होगा।